السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین آیت نمبر 22 وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور تم میں سے جو لوگ فضل و کشائش والے ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ وہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور مہاجروں کو اللہ رب العالمین کی راہ میں کچھ نہ دیں گے، اور لازم ہے کہ وہ معاف کر دیں اور لازم ہے کہ وہ درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ رب العالمین بھی تمہیں بخش دے؟ اور اللہ رب العالمین بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ مال و دولت اور وسعت رکھتے ہیں وہ اپنے رشتہ داروں، مسکینوں، اللہ رب العالمین کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کی مدد صرف اس وجہ سے بند نہ کریں کہ ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رشتہ دار مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالی مدد کیا کرتے تھے۔ واقعہ افک میں مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایسی بات سرزد ہوئی جس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگائے گئے بہتان کو تقویت ملی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ان کے والد تھے تو انہوں نے قسم کھا لی کہ آئندہ مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالی مدد نہیں کیا کریں گے۔ اس پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، یعنی انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، یعنی کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ رب العالمین تمہیں بخش دے؟ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف کر دیا اور دوبارہ ان کی مالی مدد شروع کر دی۔ جس طرح ہم اللہ رب العالمین سے اپنی مغفرت چاہتے ہیں اسی طرح ہمیں بھی اللہ رب العالمین کے بندوں کو معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے ان کی غلطیوں پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 23 ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں یقیناً ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو پاک دامن بھولی بھالی اور مومن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے، یعنی وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور اور لعنت کے مستحق ہیں اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہاں یرمون سے مراد الزام لگانا اور خاص طور پر کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانا، جیسا کہ رمیون کا لفظ تہمت اور الزام کے معنی میں آتا ہے۔ المحصنات سے مراد پاک دامن عورتیں ہیں۔ الغافلات غافلہ کی جمع ہے، یعنی وہ بھولی بھالی اور برائی سے بے خبر عورتیں جو ایسے گناہ کا تصور بھی نہیں کرتی، جبکہ المؤمنات سے مراد ایمان والی عورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ صرف اللہ رب العالمین ان پر لعنت کرتا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی لعنت نہیں بلکہ لعنوا کا صیغہ مجہول استعمال ہوا ہے جس کا مفہوم یہ بھی شامل ہے، جس کے مفہوم میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے اور اہل ایمان کی طرف سے، یعنی سب لوگوں کی طرف سے اس پہ لعنت ہوتی ہے اور وہ لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہلاک کر دینے والے 7 گناہوں سے بچو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگنا اور پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی پاک دامن عورت پر بدکاری کی تہمت لگانا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، خصوصاً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی پاکیزہ اور برگزیدہ خاتون پر تہمت لگانا انتہائی سنگین جرم تھا۔
انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ اللہ رب العالمین کے علم میں ہے۔ فرشتے ہمارے اعمال اور اقوال کو نامہ اعمال میں لکھ رہے ہیں۔ اگر انسان کو اس حقیقت کا یقین ہو جائے تو وہ کسی کے بارے میں بے سوچے سمجھے بات نہیں کرے گا۔ لہٰذا اس بات میں اللہ رب العالمین نے یرمون کا لفظ استعمال کر کے واضح فرما دیا، جو لوگ پاک دامن مومن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا میں بھی اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور اور آخرت میں بھی عذاب عظیم کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 24، یوم تشہد علیہم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون۔ اس دن جب ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اپنے ہی خلاف گواہی دیں گے جو کام بھی وہ کیا کرتے تھے۔ جن لوگوں نے دنیا میں گناہ کیے اور دوسروں پر جھوٹی تہمتیں لگائیں، اس دن ان کے اپنے ہی اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ وہ دیکھیں وہ کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے، چھپانا چاہیں گے بھی تو ان کی جو زبان ہے السینتہم ان باتوں کے بارے میں گواہی دے گی جو وہ دنیا میں کہتے رہے، ان کے ہاتھ ایدیہم ان کاموں کی شہادت دیں گے جو وہ کرتے رہے، ان کے پاؤں ارجلہم ان مقامات اور اعمال کے بارے میں گواہی دیں گے جہاں وہ گناہوں کے لیے جاتے رہے۔ بما کانوا یعملون کا مطلب وہ اپنے کیے ہوئے تمام اعمال کی حقیقت خود اپنے اعضاء کی گواہی سے دیکھ لیں گے۔ اس دن انسان کے لیے اپنے گناہوں کا انکار کرنا ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین اس کے اپنے جسم کے اعضاء کو اس کے خلاف شاہد بنا دیں گے۔ انسان کو اپنی زبان، ہاتھ، پاؤں کو گناہوں سے بچانا چاہیے، کیونکہ دنیا میں انسان جو کچھ کرتا ہے وہ سب اللہ رب العالمین کے علم میں ہے، اور قیامت کے دن اس کے اعضاء بھی اس کے اعمال کی گواہی دیں گے، اور چھوٹے چھوٹے جو ہم نے کام کیے ہیں ان تمام کی تمام چیزوں کا ریکارڈ اللہ رب العالمین کے ہاں محفوظ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔